معزز و محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران محبت پیش کر لیجئے۔ پڑھیں باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی تبلیغی مشن کے زیر اہتمام ہفتہ واری اجتماع کے اندر ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ میرے بندو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جس کے اندر اگر پتھر بھی ڈال دیا جائے تو پتھر بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دنیا کی آگ میں اگر پتھر چلا جائے تو دنیا کی آگ پتھر کو بہت شدت کے ساتھ گرمی دیتی ہے، گرم کر دے گی، لیکن اسے چکنا چور ذرہ ذرہ نہیں کرتی۔ لیکن جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہاں پر اگر پتھر بھی چلا جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اس قدر ہولناکیاں، اس قدر جہنم کے حوالے سے احادیث کے اندر جو روایات آئی ہیں کہ جس کے سینے میں خوف خدا ہے وہ جہنم کا تذکرہ سن کر زارو قطار رونے لگتا ہے۔ کیسی وہ وادی ہے اور وہ کریم ہمارا رب جو اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اس نے یہ ہمیں تعلیم عطا فرمائی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ میرے بندو اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ احادیث کے اندر اگر جہنم کا تذکرہ آپ پڑھیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ وہاں کی آگ خطرناک ہے۔ یہاں تک کہ جہنم کے شعلے، جہنم کی آگ جس کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر ذکر ہے کہ اگر جہنم کی آگ سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آپ دنیا کو ایک اندازے کے مطابق آپ دیکھیں کتنی وسیع یہ زمین ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم کا ایک حصہ آ جائے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جہنم کا اگر جہنم کی آگ سوئی کے نوک کے برابر اگر آ جائے
تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں بے شمار وادیاں ہیں، الگ الگ وادی اور الگ الگ عذاب ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ کافروں پر تو بڑی شدت کے ساتھ عذاب ہوگا، لیکن جو ایمان والے ہیں اور گناہگار ہیں، جو اپنے گناہوں کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے، اللہ اکبر، وہاں کی آگ اس قدر سخت ہے کہ حدیث پاک کے اندر جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے بارے میں تذکرہ موجود ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پورے بدن پر آگ نہ ہوگی بلکہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ جب ایک بندہ آگ کی جوتی پہنے گا، اس کی تپش سے، اس کی سختی سے اس کا دماغ کھول کھول کر کان اور ناک کے ذریعے بہتا ہوا نظر آئے گا۔ انسان وہ جہنم کی جوتی پہن نہیں سکتا، تو پورے جسم کے اندر اگر عذاب مسلط کر دیا جائے تو مجھے بتائیں کہ عالم کیا ہوگا، سختیاں کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں اگر چوٹی کاٹ لیں ہم اس کے درد کو برداشت کر نہیں سکتے، اگر دنیا میں اگر بچھو کاٹ لیں ہم اس کے درد کو برداشت کر نہیں سکتے، اگر دنیا میں سانپ کاٹ لے، اللہ اکبر، اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کتنے ایسے انسان ہیں جو سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن احادیث کے اندر جو جہنم کی سختیاں موجود ہے، احادیث کے اندر جو جہنم کے حوالے سے عذاب موجود ہے، یہ یہاں تک ذکر ہے کہ جب جہنمی خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، باری تعالیٰ تو ہمیں اس سے نجات دے دے، یہاں تک فرشتے یہ کہیں گے وہیں پر پڑے رہو، تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، تم نے خدا کو جھٹلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 سال تک جہنمی آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم جب دنیا میں صبر کرتے تھے تو صبر کا انجام بڑا اچھا ہوتا تھا، لہذا صبر کرو، ہمارے عذاب میں کمی ہوگی۔ جہنمی 1000 سال تک صبر کرتے رہیں گے، اس کے بعد کوئی ان پر کمی نہیں آئے گی، وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، باری تعالیٰ ہمارے عذاب میں کمی فرما دے، ہمارے عذاب کو کم کر دے۔ اللہ اکبر۔ 1000 سال تک فریاد کریں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت جناب جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، یہ جہنمی چاہتے کیا ہیں؟ وہ عرض کریں گے، باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں، یہ پانی چاہتے ہیں، یہ اپنے عذاب میں کمی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 سال کے بعد جہنم کے اندر ایک سرخ رنگ کا سرخ بادل آئے گا، جہنمی یہ سمجھیں گے اب ہم پر برسات ہونے والی ہے، ہم پر پانی برسنے والا ہے، لیکن اس بادل سے بڑے بڑے کھچر کے مانند بچھو نکلیں گے جو ان کو ڈنگ ماریں گے اور انہیں اتنی اذیت پہنچے گی کہ اس کی تکلیف 1-2 سال نہیں بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے 1000 سال تک بچھو کے ڈسنے کا اور ڈنگ کا اس کا درد 1000 سال تک باقی رہے گا۔ پھر فریاد کریں گے، باری تعالیٰ ہمارے عذاب میں کمی فرما دے، 1000 سال تک اس کا درد باقی رہے گا۔ پھر جب وہ آرزو کریں گے، باری تعالیٰ ہمارے عذاب میں کمی فرما دے، پھر ایک کالے رنگ کا بادل آئے گا اور اس سے اونٹ کے گردن کی طرح بڑے بڑے سانپ اتریں گے اور وہ سانپ انہیں ڈستے رہیں گے۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ میرے عزیزو، ذرا تصور کریں، آج اگر دنیا کی آگ ہمارے جسم پر آ جائے تو کتنی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، انسان کو معذور کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کی آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کتنی زندگیاں تباہ ہو گئی۔ دنیا کی آگ کے لپیٹ میں آنے کی بنیاد پر وہ عذاب کتنا سخت ہوگا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں خدا کے جتنے بھی نیک بندے ہیں ہمیشہ زندگی میں یہ تصور کرتے رہے، خدا کی بارگاہ میں آرزو کرتے رہے کہ بارے تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہ تعلیم اپنی امت کو عطا فرمائی کہ اے میری
امت جہنم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا اور جہنم کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنا، اس لیے کہ جو جنت کا حقدار اور جنت کو چاہنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، اور جو جہنم سے بچنے والا ہوتا ہے وہ کبھی غفلت کی نیند نہیں سوتا۔ آج پوری انسانیت کو آپ دیکھیں، آج پوری دنیا میں اہل ایمان کو دیکھیں، ہمارا رویہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف، ہم جن تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا آج دور دور تک وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ کون سا تعلق؟ وہ تعلق جو خدا سے ہے، وہ تعلق جو نبی سے ہے، وہ ایسا رشتہ ہے کہ بندہ اگر خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائے تو جنت کی بہاریں اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر اہل ایمان کی جو کنڈیشن ہے، اہل ایمان کا جو انداز ہے، ہمارے اعمال دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں کون سا ہمارا عمل ہے جو ہمیں جہنم کے، جو ہمیں جنت کی جانب لے جا رہا ہے؟ آج ساری برائیاں ہمارے اندر ہے۔ عالم یہ ہے کہ برائیاں تو برائیاں ہیں، آج ایمان کے کمزوری کا معاملہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہم مصلحت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایمان جو ایک ایسا نور ہے، ایمان جو ایک ایسی شے ہے، انسان کی دنیا کے اندر بھی اسے عزت دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی دار و مدار کامیابی کا ایمان ہے۔ اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو بچا کیا ہمارے پاس؟ آپ کتنے بھی اچھے عمل کریں، دنیا میں آج بے شمار ایسے لوگ ہیں اعمال کے میدان میں بڑے بلندی پر ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ اکبر، وہ ہر بندے کو، ہر گستاخ کو وہ یہ مانتے ہیں کہ جب کلمہ گو ہے تو اپنی طرح ہے۔ اللہ اکبر، وہ اہل ایمان جس کی بنیاد، وہ اہل ایمان جو اعمال کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، ایمان مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ یاد رہے، زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کرے، ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، عقیدے پر ہے، اور یہی وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ آپ اگر ایمان کے حوالے سے بڑے مضبوط ہیں تو پوری دنیا کے جو گستاخ ہیں اور پوری دنیا کے جو دشمنان اسلام ہیں وہ آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کی سازشیں رچیں گے، وہ آپ کے ایمان کو تباہ کرنے کی منصوبے تیار کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہم کتنی ہی ان سے محبت کریں اور ان کے کلچر میں ہم چلے جائیں تب بھی کبھی ہم سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ ان سے دوستی کرنا ایمان کے لیے بربادی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایمان کے لیے بربادی ہے۔ جب ایک یہودی اور عیسائی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا دوستی کرنا ایمان کے بربادی کی علامت ہے، تو وہ لوگ جو رات دن نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو رات دن نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کب کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے؟ آج اس دور کے اندر سب سے بڑا حملہ ہمارے ایمان پر ہے، جس کی حفاظت کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ صحابہ کرام، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، آپ کبھی اس بات پہ غور کریں آخر کیا بات تھی کہ صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ کے اندر ظلم ہو رہا تھا، ان پہ پتھروں کے ان پر پتھر کے برسات ہو رہے تھے اور کوڑے مارے جا رہے تھے۔ بات صرف یہ تھی، ہر مکہ کا کافر یہ کہتا تھا کہ تم اپنا عقیدہ بدل دو، تم ایمان کو چھوڑ دو، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ یہ جان قربان تو ہو جائے گی لیکن سینے سے ایمان کا نور چلا جائے اب یہ گوارا نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو ایمان کو بچانے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں لیکن دشمن کے سامنے ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر، جناب خبیب کو دیکھے، جناب خباب کو دیکھے، جناب صہیب کو دیکھے، جناب ابو ذر غفاری کو دیکھے۔ اللہ اکبر، ایسا ایمان کہ دشمن پوری زندگی یہ چاہتا رہا کہ یہ ان کے سینے سے ایمان چلا جائے، لیکن صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ یہ جان تو چلی جائے گی لیکن ایمان کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ سودا کر نہیں سکتے۔ اس لیے وہ جانتے تھے ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان ہی چلا گیا تو ہمارے پاس بچا کیا ہے۔ پوری زندگی صحابہ کرام نے
ایمان کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ اس کو مضبوط بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آج دنیا کے اندر لاکھوں میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھتے ہیں، وہ سودا نہیں کرتے۔ کربلا کے میدان میں بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی، اے امام حسین آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے، آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کچھ نہ ملتا؟ پوری دنیا کی دولت یزید ان کے سامنے رکھتا اور تخت و تاج دیتا، لیکن امام حسین جانتے تھے آج اگر میں ہاتھ دوں گا تو قیامت تک کے لیے یہ دلیل بن جائے گی، میرے نانا جان کی امت میرا نام لے کر یہ دلیل مانے گی کہ جب امام حسین ہاتھ دے سکتے ہیں تو ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے نانا جان کی امتی ہیں۔ لیکن آپ نے کربلا کے میدان سے یہ پیغام دیا تھا کہ اے میرے نانا جان کی امت، اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دینا، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا، ایمان کے حوالے سے کبھی بھی دشمن کے سامنے اپنا سر نہ جھکانا۔ یہ پیغام امام حسین نے دیا تھا۔ آج حسینیت ہمارے اندر ہے، لیکن مجھے بتائیں امام عالی مقام کا جو پیغام تھا وہ پیغام ہمارے پاس کہاں ہے؟ آج حسینیت ہمارے پاس ہے، آج حسینیت کا نعرہ تو ہے لیکن اعمال یزیدیت والے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج ہمارا کس عمل، ہمارا کون سا وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ حسینیت کہتے ہیں؟ آج پوری امت کو، آج ہندوستان پاکستان کے اندر پورا ماحول سنیت کا یہ بنا دیا گیا ہے، تم مستحب پہ عمل کرو، تم یہ کرو یہ بن جاؤ گے، تم یہ کرو یہ بن جاؤ گے۔ آج مستحب کا عالم یہ ہے کہ پوری سوسائٹی ہماری شربت اور کھچڑے اور جلوس اور اس میں لگ چکی ہے، لیکن فرائض ہمارے پاس کہاں ہے؟ وہ فرائض جو نفل کے قبولیت کا دار و مدار رکھتے ہیں، وہ فرائض ہمارے پاس کیا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں عشق مصطفیٰ پر آج ہم روڈ پر نکلتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر آج گلیاں سجائی جاتی ہیں، لیکن وہی لوگ جو گلیوں کو سجاتے ہیں، وہی لوگ جو راستوں پہ نکل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے کہ عشق کا دعویٰ بھی ہے اور عمل کے اندر آپ کا کوئی اظہار بھی نہیں ہے، نہ نماز آپ کے پاس، نہ سنت مصطفیٰ آپ کے پاس، نہ نبی کا اخلاق آپ کے پاس، نہ نبی کی سیرت آپ کے پاس۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سرکار کی سیرت ہمارے لیے ایک ایسی سیرت ہے کہ اگر ہم سرکار کی سیرت کو اپنا لیں، جہاں قدم رکھیں گے اللہ عزتوں کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ ہمارے سامنے ہے، اس کی باوجود بھی ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنایا ہے۔ ہمارا پہناوا ایمانی نہیں ہے، ہمارا چہرہ ایمانی نہیں ہے، ہماری گفتگو ایمانی نہیں ہے، ہمارا لہجہ ایمانی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کون سا حصہ ایمان کے حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، ہم حضور کی محبت میں تڑپنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ 4 باتیں میری امت اپنے اندر پیدا کر لو، خدا تمہارا ایمان مکمل فرما دے گا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جس سے محبت کرو خدا کے لیے کرو، جس سے دشمنی کرو خدا کے لیے کرو، جس کو کوئی چیز دو تو خدا کے لیے دو، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک لو تو خدا کے لیے روکو، اللہ تمہارا ایمان پورا فرما دے گا۔ یہ نبی کی تعلیم ہے اپنی امت کو، یہ 4 باتیں، خدا کے لیے محبت کرنا، خدا کے لیے دشمنی کرنا، خدا کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا، اور خدا کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لینا، یہ 4 باتیں جب امتیوں کے اندر پیدا ہوں گی خدا ایمان مکمل فرماتا ہے۔ آج محبت آج ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ آج دشمنی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر ہمیں گالی دے دے، ایک بندہ اگر ہمیں برا بھلا کہہ دے، ہم اپنی ذات کے لیے ہم اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے بتا
بتائیں نبی کے گستاخ آج پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. آج سوشل میڈیا پر کفار اور گستاخان رسول اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں. آج کتنی ہم نے اپنے نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ اکبر. آج دین کا سبق ہم کس سے پڑھ رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پر سنی حضرات کس کو سن رہے ہیں؟ باتیں یاد رہے کہ شہرت کی بنیاد پر سچائی نہیں ہوتی. سچائی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو, اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو. جن لوگوں سے بچنے کا حکم دیا تھا سب سے اسی میں پھنسا دیا گیا ہے. جن لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا گیا تھا آج پوری دوستیاں وہیں پر کر دی گئی ہیں. اللہ اکبر. یاد رہے یہ زہر قاتل ہیں. ان کے پاس بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا, ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. آج دنیا میں نے اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی تھی. آپ نے وہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی تھی. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بنی آدم میں ایک وہ ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا, اور بنی آدم میں ایک وہ ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا, اور بنی آدم میں کچھ وہ ہیں جو ایمان پر پیدا ہوئے, ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی لیکن خاتمہ کفر پر ہوا, اور کچھ وہ ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر کی حالت میں زندگی بسر کیے لیکن خاتمہ ایمان پر ہے. ان 4 باتوں میں ایک بات نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان پر وہ رہے لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہوا. آج دنیا کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں. بڑے بڑے علماء جو آج سے 10 سال پہلے سنیت کی بولی بولتے تھے, سنیت کا انداز ان کے اندر جھلکتا تھا, لیکن آج بولی سنیت کی نہیں, آج انداز سنیت کا نہیں, بلکہ وہ تو بولی بول رہے شیعوں کی, وہ تو تذکرہ کر رہے یہودیوں کی. اللہ اکبر. جب سے سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا اس وقت فتنوں کا آغاز ہوا, اور فتنے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے ہیں کہ عقل تک کوئی بات پہنچانے کے لیے زمانہ لگتا تھا, لیکن آج ایک لمحے کے اندر کوئی گمراہیت کی بات ہو وہ پورا پھیلا دیا جاتا ہے. اور جب سے کچھ نام نہاد غیر مقلدین جو سوشل میڈیا پر آئے ہیں, جب سے لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا ہے, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ایڈوکیٹ فیض ہو, چاہے طارق مسعود ہو, چاہے طارق جمیل ہو, چاہے طاہر القادری ہو, کوئی بھی ہو, ان کو سننا زہر قاتل ہے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر کفر کی باتیں پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتائیں طاہر القادری جیسا وہ انسان جو پوری زندگی کام کرتا رہا سنیت کے نام پر, لیکن جب یہ بولی اس نے بولی کہ میری مسجد سب کے لیے کھلی ہے, وہ چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو, کوئی بھی میری مسجد میں آ کر اپنے طور پر عبادت کر سکتا ہے. 25 دسمبر جو کرسمس ہے وہاں پر عیسائیوں کی محفل میں جا کر اگر وہ کیک کاٹے تو مجھے بتائیں وہ کس عقیدے کو فروغ دے رہا ہے؟ وہ 25 دسمبر کو یہ عقیدہ ان کا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ خدا کے بیٹے ہیں. اگر ان کے محفلوں میں جا کر کیک کاٹے مبارکبادیاں پیش کے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کیا اس عقیدے کی تائید وہ کرے گا؟ اللہ اکبر. جس وہ یہود و نصارہ قرآن پاک میں جس کے بارے میں فرمایا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کو قبول نہ کر لو, ان کے مذہب کو قبول نہ کر لو. ایک طرف اس کا فتنہ ہے, ایک طرف وہابیت اور دیوبندیت کا فتنہ ہے. آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں. رسول کائنات علیہ السلام نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ, ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر جلوہ گر ہوئے, وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے, آخر کیا بات کی کہ نبی آخر الزمانے ان سے انہیں دور کرنے
اور اپنے آپ کو دور رہنے کی تعلیم عطا فرمائی، وہ نبی جنہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے سے قریب کر کر اسلام کی دعوت دی، محبت کی دعوت دی اور پیغام عطا فرمایا، لیکن حضور نے آخر کیوں فرمایا ان سے دور رہو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو؟ اس کی دو وجہ تھی۔ سرکار نے فرمایا لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کرتے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ دو چیزوں کی تعلیم ہمارے آقا نے دی ہے، لیکن آج جب سے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا گیا، یاد رہے پہلے کسی کام کی شروعات ہوتی ہے، پھر وہ کام کی شروعات دوستی میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہوتی ہے، اور رشتے کا عالم یہ ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے چاہے لڑکی لو چاہے لڑکی دو، عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی دے دیا تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہے اور لڑکی لے لیا تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت دینے میں تو ہم سمجھ میں بات آتی ہے، لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو سنی ہیں، ہم اسے سنی بنا دیں گے۔ کتنوں کو آپ نے سنی بنایا ہے مجھے بتائیں؟ حالانکہ کتنے ایسے گھر ہیں گھر کے اندر وہابیہ خاتون آئی ہے اور عالم یہ ہے کہ پورے گھر کو اس نے وہابی بنا دیا ہے، پورے گھر کو اس نے دیوبندی بنا دیا ہے۔ ایک خاتون دارالفتہ میں آئی تھی، وہ توبہ کی نیت سے آئی تھی، شوہر سنی تھا اور سنی تھا، وہ توبہ کرانے کے لیے مجبور اس نے کیا، وہ آ کر وہ توبہ کرنے آئی۔ عقیدہ پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں میں نبی کو یہ مانتی ہوں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، میں نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتی، میں نبی کو زندہ نہیں مانتی، لہذا یہ عقیدہ تھا۔ اس سے توبہ کے لیے کہا گیا، اس نے کہا نہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں اس عقیدے پہ قائم ہوں۔ مجھے بتائیں ایسی عورتیں گھر کے اندر ہوں گی تو کیا گھر آباد ہوگا؟ گھر تباہ ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ دولت والی ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ معاشرے میں بڑا اونچا نام ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بڑے اعلیٰ گھرانے کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان دیکھو، اگر ایمان ہے تو آپ قبول کریں اور ایمان نہیں ہے تو دولت کو آپ کھو کر مار دے، بظاہر عزت کو آپ کھو کر مار دے۔ اس لیے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو معاملے کو آپ وہ کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے اور ایمان ہی نہیں ہے تو بچا کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے محدث ہیں، بڑے پائے کے محدث۔ آپ اپنے ایک استاد کے بارے میں فرماتے کہ میرے ایک استاد سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا، 50 سال تک خدمت کی دین کی، اللہ کی راہ میں بلاتے رہے، برائیوں سے منع کرتے رہے، نیکیوں کی دعوت دیتے رہے۔ جب وقت نزا قریب آیا تو حضرت سفیان ثوری قریب تھے، پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا 50 سال تک میں نے خدمت کی ہے، لیکن آج جب وقت ہوا خدا کے دربار میں حاضر ہونے کا تو خدا نے مجھ سے فرما دیا کہ تو میرے در پر آنے کے لائق نہیں رہا، تو میرے در پر آنے کے لائق نہیں ہے۔ بتائیے کیا بچا؟ حضرت سفیان ثوری یہ جملہ سن کر آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی کمر کیوں ٹوٹی؟ زندگی بھر آپ نے سکوت فرماتے رہے۔ ایک شاگرد پیچھے پڑ گیا، کہا کہ جب سے یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ 50 سال تک میں خدا کی راہ میں بلاتا رہا، برائیوں سے منع کرتا رہا، لیکن جب خدا کی دربار میں وقت آیا جانے کا تو خدا نے مجھے یہ فرمایا کہ تو میرے در پہ آنے کے لائق نہیں رہا۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہمیشہ اپنے ایمان کو بچانا، ہمیشہ، اس لیے کہ یہاں کی عزت ہو یا وہاں کی عزت ہو، ساری عزتوں کا دار و مدار ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کرام کو اسی لیے، اور جب بندہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو ایمان پر مضبوطی سے قائم فرماتا ہے، تو ہر وہ کام کرتا ہے جو خدا کے لیے ہے، ہر ان تمام باتوں سے بچتا ہے جو جس سے خدا اس کے رسول نے منع فرمایا۔ اور جب پیسوں کی بنیاد پر اگر آپ کسی معاملے کا سودا کریں تو آپ کمزور کر دیے جائیں گے۔ ایک صوفی ایمان کے حوالے سے بڑا مضبوط تھا، اسے پتا چلا کہ علاقے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایک درخت کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ تلوار لے کر نکلا کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور لوگ جو ہے
صحیح راستے پہ آنے کی بجائے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. لوگوں نے درختوں کو معبود بنا دیا تو اس وہ تلوار لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. شیطان آ گیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس درخت کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے اسے کاٹنے جا رہا ہوں. تو شیطان نے حملہ کیا, کیا ضرورت ہے, تم کاٹو گے لوگ تمہارے دشمن ہوں گے, پھر مقابلہ کریں. یاد رہے کہ شیطان کا وار ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے. اگر ایک انسان بڑا مالدار ہے, وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم خدا کی راہ میں خرچ مت کرو. اس کو جو ہے یہ اس کے دل میں بات پیدا کر دے گا کہ تم وہاں دو جہاں تمہارا نام ہو. میرے عزیزوں, ہر طرح سے یہ وار کرتا ہے. کہا کیوں جا رہے ہو کاٹنے کے لیے, تمہیں کیا ملے گا؟ لوگ دشمنی کریں گے, دشمنی نبھائیں گے, تم پر حملے کریں گے, تمہاری عبادت میں خلل پیدا ہوگا, لہذا مت جاؤ. جب جب تم نماز پڑھو گے تمہارے مصلی کے نیچے سے ایک درہم تمہیں مل جایا کرے گا, تم بڑے مالدار بن جاؤ گے. تو جب شیطان نے منع کیا تو یہ صوفی جو جا رہے تھے کاٹنے کے لیے مقابلہ ہوا. ایمان اتنا مضبوط تھا, ایمان کہ جب شیطان سے مقابلہ ہوا تو اٹھا کر شیطان کو پٹک دیا اور سینے پہ بیٹھ گئے. لیکن جب شیطان نے کہا لوگ دشمنی کریں گے, تم پر حملے کریں گے, تمہاری عبادت میں خلل پیدا ہوگا, جاؤ اپنے نماز میں لگے رہو. جب جب نماز پڑھتے رہو گے, مصلی ہٹاؤ گے, ایک درہم تمہیں مل جایا کرے گا. اللہ اکبر. وہ چلا آیا اور آنے کے بعد نماز پڑھتا رہا. جب جب نماز پڑھتا مصلی ہٹاتا ایک درہم مل جاتا. کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اب پیسوں کی لالچ دل میں آ گئی, ایمان کمزور ہو گیا. پھر ایک دن وہ نماز پڑھ کر جب ہٹے, مصلی ہٹایا, کوئی پیسہ نہیں تھا. پھر تلوار لی کہ لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں, جا کر اسے کاٹ دوں گا. جب جا رہے تھے شیطان لازم ملا, منع کیا اور کہا میں تمہیں آج جانے نہیں دوں گا. تو وہ ماضی کا انہیں واقعہ یاد تھا, یہ شیطان میرے لیے کیا ہے, اٹھا کر پٹک دوں گا, سینے پہ بیٹھ جاؤں گا, یہ میرا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے. لیکن آج جب شیطان حملہ مقابلہ ہوا, شیطان نے اٹھا کے پٹک دیا اور سینے پہ بیٹھ گیا. یہ بڑا حیرت اور انگیز اور بڑے عجیب و غریب معاملات. یہ شیطان یہ کیسے ہوا؟ شیطان نے کہا کہ پہلے جب تم جا رہے تھے تمہارا ایمان مضبوط تھا, تم خدا کی رضا کے لیے جا رہے تھے, اور آج جب تم جا رہے ہو تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. آج تمہارا جانا خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے, اس لیے تم جا رہے ہو کہ تمہیں پیسے نہیں ملے, تم پیسوں کی بنیاد پہ جا رہے ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, ایمان اگر کمزور ہو جائے تو بندہ پھر کمزوری کی بنیاد پر وہ سودا کرتا ہے جس سے خدا اس کے رسول نے منع کیا ہے. اس لیے زندگی میں ہمیشہ پہلے ایمان کی حفاظت کرنا, اور اس کے بعد جب ایمان مضبوط ہو تو خدا ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا جو عمل آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. خدا ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ایمان جب کامل ہوتا ہے تو خدا اپنے در پہ اس بندے کو محبوب بناتا ہے, اور پھر بندہ جو چاہتا ہے خدا وہ عطا فرماتا ہے, جو چاہتا ہے خدا وہ عطا فرماتا ہے. اللہ والوں کی سیرت پڑھیں آپ, وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے ایمان کو پہلے مضبوط کیا, پھر خدا کی بندگی کی, اور پھر خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ جو چاہتے تھے خدا ان کی مرضی کے مطابق اسے عطا فرماتا تھا, اسے عطا فرماتا. جو زبان مبارک سے نکل جاتا خدا ان کی مرادیں پوری فرما دیتا. احمد آباد کی سرزمین پر حضرت شاہ عالم علی رحمت تو جلوہ گر ہے نا, ولیوں کے بڑے پائے کے امام, بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. مقام و مرتبہ کا عالم اگر آپ دیکھیں, جو لوگ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر گئے, جو مسجد سامنے ہے, آج بھی وہ تخت موجود ہے, بڑا مشہور ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ تخت کی وجہ کیا ہے, وہ تخت کیوں ہے؟ بیمار تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے, بچے آپ کے پاس حدیث پڑھتے. احمد آباد یہ علم کا مرکز رہا ہے. یہ اور بات کہ آج کمزوریاں سامنے ہیں, لیکن ایک زمانہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ, ہندوستان اور پڑوسی ملک کے لوگ وہاں پر آتے تھے. کیوں؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. یہ جہاں علم کا مرکز ہے وہیں اولیاء کرام کا بھی مرکز ہے. حضرت شاہ عالم علی رحمت و رضوان درس حدیث دیا کرتے تھے, زندگی بھر آپ نے سرکار کی حدیثوں کو پڑھایا ہے.
بیمار ہوتے ہیں. بیمار ہوئے تو عالم یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے در پہ بیٹھنے والا بھی ایمان کو مضبوط کر دیا کرتا تھا. یہ وہ مقام پر فائز تھے. کمزوری اور بیماری اس طرح پیدا ہوئی کہ بستر پہ آ گئے، لیکن احساس یہ تھا کہ بچوں کا بڑا نقصان ہوگا. بچے کیسے پڑھیں گے؟ درسگاہ میں جب میں نہیں آؤں گا تو بچوں کا نقصان ہوگا. روتے تھے، بڑے مایوس تھے. بیماری پر اتنا آپ کو فکر نہیں تھی، لیکن سب سے بڑا ملال یہ تھا کہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. کئی دن گزر گئے، آپ بیماری میں مبتلا تھے. جب اللہ نے شفا عطا فرمائی تو جب تندرست ہوئے تو درسگاہ میں گئے درس حدیث پڑھانے کے لیے. بچوں سے کہا سبق کہاں ہے؟ تو بچوں نے سبق وہاں بتایا جہاں جو سبق آپ نے پڑھایا بھی نہیں تھا. بھائی اگر سبق 10 پیج پر ہے اور بچے اگر بتائیں کہ 50 پیج پر سبق چل رہا ہے تو استاد کو حیرت ہوگی نا کہ میں نے تو اتنا پڑھایا نہیں، پھر ماجرا کیا ہے؟ استاد کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبق کہاں پر ہے؟ بچوں نے بہت آگے بتایا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے پڑھایا نہیں ہے. تو بچوں نے کہا حضور آپ تو روزانہ آ کے ہمیں درس دیا کرتے تھے، آپ تو روزانہ آ کے ہمیں پڑھایا کرتے تھے. یہ حیرت کی وجہ سے آپ بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو بیمار تھا، بستر پہ تھا، لیکن یہ بچے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ روزانہ میں آ کر پڑھاتا تھا اور میں نے روزانہ پڑھایا ہے. اللہ اکبر. بستر پہ جاتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، مقدس اس طرح جگمگا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں آتے ہیں، فرماتے شاہ عالم تم بیمار تھے، تمہیں ملال تھا، تم اس بات پر بڑے غمگین تھے کہ بچوں کا نقصان ہوگا، انہیں درس حدیث کون دے گا؟ میں آ کر روزانہ تمہارے بچوں کو پڑھا دیا کرتا تھا. جس تخت پر حضور جلوہ گر ہو کے پڑھایا کرتے تھے جناب شاہ عالم علی رحمت و رضوان وہاں پر اب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ جو ذات نبیوں کی امام، نبیوں کا امام، جو سید الانبیاء ہے، جس تخت پر وہ جلوہ گر ہو جائے اب شاہ عالم کو یہ مجال نہیں ہے کہ میں وہاں پر بیٹھوں. اللہ اکبر. پھر آپ ایک اور تخت منگواتے ہیں. آپ کے وصال کے بعد وہ دونوں تخت آج بھی وہاں پر موجود ہے. علماء فرماتے ہیں اس تخت کے نیچے جو دعائیں کی جاتی ہے خدا قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ جب بندہ خدا کا بن جاتا ہے تو یہ مہربانیاں ہوا کرتی ہیں، یہ کرم نوازیاں ہوا کرتی ہیں. کا جو منشا ہے اور جو زبان مبارک سے نکل جائے خدا اسے پورا فرما دیا کرتا ہے. جو احمد آباد گئے ہوں گے وہاں پر ایک شے ہے، وہ شے آج تک کوئی بتا نہیں پائے کہ وہ ہے کیا. پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا ہے کوئی نہیں بتا پایا. بڑے بڑے لوگ وہاں پر آئے سائنسداں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ چیز ہے کیا. آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں. ہوا یہ کہ آپ رات کی تاریکی میں کہیں جا رہے تھے، آپ کے پیروں میں ٹھوکر لگا. آپ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے. 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے. خدا نے تینوں خوبیاں اس کے اندر پیدا فرما دی ہے. ایک طرف سے دیکھو تو پتھر نظر آتا ہے، ایک طرف سے دیکھو تو لوہا نظر آتا ہے، ایک طرف سے دیکھو تو لکڑی نظر آتا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیا کوئی چیز ایسی ہے جن کے اندر یہ تینوں خوبیاں پیدا ہو؟ آج تک بڑے بڑے لوگ وہاں پر گئے، بڑے بڑے سائنسداں، پوری دنیا حیران ہے وہ ہے کیا چیز. پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے. یہ ایک ولی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیز تھی جو اپنے ایمان اور عقیدے پر بڑے مضبوط تھے. تو خدا نے آپ کی زبان مبارک جو کلمہ نکل گیا اسے پورا فرما دیا ہے. یہ مقام خدا عطا فرماتا ہے جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے. میرے عزیزوں اپنے آپ کو سنوارے. یہ حالات بڑا نازک ہے، بڑے نازک حالات ہیں. گستاخان رسول ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور ہمیں بے ادب بنا رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بے ادب بنانے کی سازش نہ رچنا، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے عشق بھی عطا فرما دیا ہے اور ادب بھی عطا فرما دیا ہے. ہم بے ادب لوگ نہیں ہیں، ہم عشق والے لوگ ہیں جو اپنے نبی کے ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے صحابہ کی سیرت ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جن کے مذہب میں صحابہ کرام کی سیرت کو ختم کر دیا گیا.
وہ ہوں گے شیعہ، انہیں کوئی مطلب نہیں ہمارے سامنے صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ صحابہ نے حضور کے ناموس پر کس طرح اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میرے عزیزوں اس وقت حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک۔ آپ دیکھیں کس قدر طارق مسعود نے اللہ اور قرآن پاک پر کس طرح حملہ کیا۔ مجھے بتائیں ایک کلمہ کہ نبی ان پڑھ تھے، اللہ اکبر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے اگر ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ آدمی اپنے آپ میں ایک عجیب سا محسوس کرے گا اس نے ہمیں ان پڑھ بول دیا۔ ارے وہ ذات جس کے صدقے میں اللہ نے لکھنا بھی سکھایا اور پڑھنا بھی سکھایا، تم امی کا معنی اپنے آپ کو تم مفتی بولتے ہو، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ امی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ امی کا معنی تم نے ان پڑھ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ امی کا معنی تو یہ تھا کہ نبی نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھا، انہیں سکھانے والی ذات کوئی اور نہیں، ساری کائنات کا وہ ہے جو خدا ہے، جس نے خدا نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے۔ اور رحمان علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن وہ کتاب ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ خدا نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب تم جو کچھ نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے ہر چیز سکھا دیا۔ مجھے بتائیں ہر چیز میں کیا لکھنا پڑھنا نہیں آیا؟ تمہیں امی کا معنی اب تک نہیں پتا ہوا تو مفتی بن گئے؟ ہوتا ہے نا، ہمارے استاد حضور مفتی اعظم مہاراشٹر فرماتے تھے کہ ہر آدمی شہرت کو برداشت کر نہیں سکتا، ہر آدمی شہرت کو برداشت کر نہیں سکتا۔ کچھ باڈی گارڈ اگر ہاتھ میں آ جائے، کچھ شہرت ہو جائے اور کچھ پیسوں اور ڈالر کی بنیاد پر اگر تم اپنے ایمان کا سودا کرے تو یہ تمہارا معاملہ ہوگا، لیکن تم پوری امت کو بے ادب بنا رہے ہو۔ یاد رہے اگر تمہارے درمیان بے ادب بنانے والے ہیں تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے عاشق بنانے والے یہاں پر ہیں وہ لوگ۔ مجھے بتائیں آج ایسا رد ہوا کہ وہ چھپا ہوا ہے، بس تنہائی میں آ کر کے مجھ سے غلطی ہوئی، غلطی کا وضاحت تم نے ایسی پیش کی ہے ایک عقیدہ، اور تم پیش بھی نہ کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ سرکار کے دیوانوں نے ایسا تم پر حملہ کیا ہے کہ آج تمہاری بولی نکل رہی ہے، ورنہ اگر یہ گرفت علماء نہ فرماتے تو یہ بندہ اس سے پہلے بھی بہت سے اس نے بکواسیں کی ہیں، بہت سی باتیں کی ہیں، نبی کی شان کے حوالے سے اس نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ میرے عزیزوں ایسے لوگوں سے قطعی طور پہ نہ سنیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ تعلیم دی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے اگر نہیں جانتے ہو جو علم والے ہیں۔ اور اہل ذکر سے مراد انجینئر وغیرہ نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد ایڈوکیٹ نہیں ہے، اہل ذکر سے مراد علماء کی جماعت ہے، علماء کی جماعت۔ تم دین اگر سیکھو گے انجینئر سے، تم دین اگر سیکھو گے ایڈوکیٹ سے، تم دین اگر سیکھو گے طارق جمیل اور طارق مسعود سے تو تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دین اگر سیکھو گے حضور کے دیوانوں سے تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور دنیا کی عزتیں اور آخرت کی کامیابی خدا عطا فرما دے گا۔ جب دین سکھو گے علماء سے، دین سکھو گے اور علماء ربانیین سے، دین یوٹیوب پر نہ سیکھے، علماء کی مجلس میں آ کر سیکھے۔ یہ سنی تبلیغی مشن آپ کے لیے ہفتہ واری اجتماع کا اہتمام کیوں کرتی ہے؟ کبھی سوچا کیا ضرورت تھی؟ ہمارے یہ چاہنے والے، ہمارے یہ جاننے والے لوگ رات دن میرے پاس رہتے ہیں، وہاں پر دفتر میں دین سیکھتے ہیں، لیکن ہم روزانہ آپ کو بلا کر اور ہفتہ واری اجتماع آپ درمیان کیوں کرتے ہیں؟ صرف مقصد یہ ہے عشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں پیدا کیا جائے، آپ کو نبی کے در کا با ادب بنایا جائے۔ یہ اور محفلیں ہیں شیعوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، جہاں پر بیٹھنے والا بے ادب رہتا ہے۔ معاذاللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ اکبر۔ یہ جملہ اگر کوئی یہ کہے کہ تیرا باپ مر کر مٹی میں مل گیا تو وہ برداشت کر نہیں پائے گا، اور نبی کے بارے میں تم نے یہ کلمہ لکھ دیا، شرم نہ آئی؟ تمہیں حیا آنا چاہیے تھا کہ تم لکھ کیا رہے ہو۔ اور اللہ اکبر، یہ کتابوں میں لکھنے کے بعد آپ سوشل میڈیا پر یہ وہاں بڑے اس کو چرچا کر رہے ہیں اور پورا بیان کر رہے ہیں۔
میرے عزیزوں بڑا ہی پرفتن دور، جہاں عقیدے پر حملہ ہے، وہاں پر ایمان کو کمزور کرنے پر بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس لیے کہ کفار جانتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرو، اس کے مصطفیٰ کمزور کرو، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے، ایمان اور ایمان بھی کب پورا ہوگا جب ہم جانے ایمان سے محبت کریں، اور جانے ایمان کائنات میں اللہ کے محبوب ہیں، وہ محبوب کہ اے جن کے بارے میں خدا نے فرما دیا، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہو تو میں کائنات کوئی پیدا نہیں کرتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ نظام محبوب اس لیے پیدا کیا تاکہ دکھائیں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیزوں یہ دور فتنوں کا دور ہے، چاروں جانب سے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس ایمان کو مضبوط بنائے۔ ہم اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ایمان کے حوالے سے مضبوط ہوں گے تو قیامت تک خدا ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں کربلا کے میدان میں یزیدی 22,000 تھے، اور امام حسین کا گھرانہ اور چاہنے والے یہ چند نفوس قدسیہ تھے، لیکن آج لوگ یزیدیوں کو یاد نہیں کرتے، حسینیوں کو یاد کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت اگر ہوگی تو کامیابی ہوگی، اور یزیدیت اگر ہوگی تو ناکامی ہوگی۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقیدے کو مضبوط رکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کتنی کرم نوازی فرماتا ہے، کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، علماء کے دامن سے وابستہ رہیں، اور وہ علماء جو حق کی بات بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی جاہل آپ کو کچھ بھی باتیں کر دیں اور پھر آپ میں پریشان کرے۔ آپ نے سنا کیوں جاہلوں سے؟ آپ نے ان کی محفل میں جا کر ان سے باتیں کیوں سنی؟ اور وہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایسا کہہ دیا، جائے حوالہ ان سے لے، بات وہ بیان کرے اور حوالہ ہم دیں۔ میرے عزیزوں ایسے علماء سنو، ایسے علماء کی بارگاہ میں بیٹھو جو واقعی عالم دین ہیں، واقعی عالم دین۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی چاہت پیدا فرما دے، اور اللہ ان بد مذہبوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔